سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ ماں نے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور اسے جنا۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، کیونکہ ماں باپ نے، خاص طور پہ ماں نے، تکلیف کے ساتھ انہیں پیٹ میں رکھا اور اسے جنا ہے اور دودھ پلایا ہے۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر باپ کا مرتبہ اس کا مطلب کہ کم ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، باپ کا مرتبہ بھی کافی اونچا ہے۔ ہم باپ کے مرتبے سے انکار نہیں کر سکتے۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1899، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ باپ راضی تو رب راضی، باپ ناراض تو رب ناراض۔ لیکن یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ باپ اگر دین کے کام کے لیے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی صحیح ہے، لیکن اگر دنیاوی کام کے لیے ناراض ہے جس کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، وہ غلط ہے اور غلط کام کے لیے ناراض ہے، تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ جیسے باپ ناراض ہو گیا کہ بیٹے کو کہتا بیٹا تو داڑھی صاف کر دے، بیٹا داڑھی نہیں صاف کر رہا ہے تو باپ ناراض ہو گیا۔ باپ نے کہا بیٹی کو پردہ نکال دے، پردہ مت کر، ویسے ہی گھما کر عیش کر، بیٹی انکار کرتی ہے تو باپ ناراض ہے، تو اس کی ناراضگی رہے تو رہے، ناراض رہے، صحیح ہے، لیکن ہم اس کو ناراضگی نہیں کہہ سکتے۔ جائز چیز میں ناراض ہونا چاہیے کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا، بیٹی نماز کیوں نہیں پڑھتی، پھر وہ پردے کا بیٹی اہتمام کیوں نہیں کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا جس کا نام جریج تھا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2550، ماں آئی، آواز لگائی، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، وہ نفل نماز پڑھنے میں لگے رہے۔ پھر ماں آئی، چلی گئی، بالآخر ماں نے بد دعا کر دی۔ وہ بد دعا کیا تھی؟ اللہم لا تمیتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ تو اس کو موت نہ دے یہاں تک کہ یہ کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، یعنی غلط کام کرنے والی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ غلط کام کرنے والی عورت نے ایک دن جریج پر تہمت لگا دیا کہ میرا یہ لڑکا جو ہے جریج ہی کا ہے۔ وہ عبادت گزار آدمی تھے لیکن ماں کی بد دعا لگ گئی۔ بالآخر انہوں نے دعا کی تو بات واضح ہو گئی کہ یہ لڑکا ان کا نہیں ہے بلکہ کسی چرواہے کا تھا، لیکن اس عورت نے اس نیک آدمی پر تہمت لگا دی تھی۔ باپ کی بد دعا میں بھی غضب کی تاثیر ہے، اگر باپ بد دعا کر دے تو پھر وہ آدمی کہیں کا نہیں رہے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1905، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدی۔ تین دعائیں ایسی ہیں، اور اس میں اگر یہ ترجمہ کریں تو بہتر ہوگا کہ دو دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہے، اور تیسری دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے جو قبول ہو جاتی ہے۔ دو دعا کیا ہے؟ دعوت المظلوم، اگر مظلوم آدمی جس پر ظلم ہوا ہے وہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا، اور مسافر آدمی جو سفر میں رہتا ہے وہ دعا کرے تو رب دعا قبول کرے گا۔ پھر اسی طرح باپ بد دعا کر دے اپنی اولاد پر تو وہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے آدمی کو بچ کے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے۔ احترام کی شکلیں کیا ہوگی؟ انہیں اف تک نہ کہا جائے۔ اب غور کیجئے، قرآن دنیا کی وہ پہلی کتاب ہے جس نے یہ حق دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ہم اور آپ بات بات پر اف تک کیا بہت ساری چیزیں بول جاتے ہیں۔ ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکائے رکھا جائے، ان سے نرم گفتگو کی جائے، ان کے لیے دعا کیا جائے، بچپنے کو یاد کیا جائے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے رہیں؟ ہم اپنے بچپنے کو بھول گئے؟ بالکل نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کیا کہا؟ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور تیرے رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ جب دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہنا، کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ادھر ادھر چلنے لگتا ہے، تو اس وقت کہا گیا بچوں سے کہ وہ ماں باپ کی دیکھ بھال کریں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اسے جھڑکو نہیں، وقل لهما قولا کریما، ان سے نرم گفتگو کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ،
اور اپنے دونوں شانوں کو ان کے لیے جھکائے رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا، میری تربیت کی تھی. اس لیے اپنے بچپنے کو یاد کیجئے. کیوں نہیں غور کرتے اور ماں باپ کے حقوق کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر آگے کہا گیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. یعنی کس جذبے کے ساتھ ماں باپ کا احترام کر رہے ہو، ان کی خدمت کر رہے ہو. اگر کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے کو معاف فرماتا ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے اور جہاں تک ہو سکے ان کے لیے دعا کرے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں ان کا خیال رکھے، کیونکہ بوڑھے ہونے کے بعد ان کا دماغ کچھ اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.